السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مسلیا اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لما خلق اللہ الجنہ قال لجبریل اذهب فانظر الیہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، جنت کو بنایا، تو حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اور ذرا جنت کو دیکھ کر آؤ۔ فذهب فنظر الیہا ثم جاء فقال: اے رب وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھا اور واپس آ کر کہا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، جو شخص بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہونا چاہے گا، یعنی ضرور وہ پسند کرے گا، تمنا اور آرزو کرے گا کہ جنت میں داخل ہو جائے، اور اس کے لیے وہ پوری جی جان لگا دے گا، پوری کوشش کرے گا، محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا۔ ثم حفها بالمکارہ ثم قال یا جبریل اذهب فانظر الیہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبریل، جاؤ اب دوبارہ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ فذهب فنظر الیہا ثم جاء فقال: اے رب وعزتك لقد خشیت الا يدخلها احد۔ جبریل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھا، پھر واپس آئے اور کہا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، اب تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی اس میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ یعنی جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ اب جب کہ جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، تو اب تو شاید ہی کوئی اس میں داخل ہو پائے گا۔ یعنی اتنی کڑی شرط لگا دی گئی ہے جنت میں داخلے کے لیے، اور جنت کا راستہ اتنا مشقت والا بنا دیا گیا ہے اور اتنا مشکل لگ رہا ہے کہ شاید ہی اب کوئی جنت کے راستے پر چل کر جنت میں داخل ہو سکے۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑے گا اور بہت ساری چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ تو اب تو مجھے جنت میں ناپسندیدہ چیزیں، تکلیف دہ چیزیں، جیسے وہ کام، وہ بات جو انسان کے دل پر گراں گزرے اور انسان کی طبیعت جس کی طرف مائل نہ ہو، اور اس کا کرنا، اس کو عمل میں لانا انسان کے نفس پر شاق گزرے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں، مثال کے طور پر نماز ہی کو لے لیں، 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں، یہ ضروری ہے ان کی ادائیگی، لیکن جب اذان ہوتی ہے اور انسان سویا ہوا رہتا ہے یا کسی کام میں ہوتا ہے، تو
گراں گزرتا ہے، بہت ہی شاق گزرتا ہے اس کے دل پر، اس کی طبیعت پر، اس کے نفس پر، کہ وہ نرم گرم بستر کو چھوڑ دے اور اٹھ کر مسجد چلا جائے نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرے اور نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، مال میں سے خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، محنت سے کمایا ہوا جو مال اور دولت ہوتی ہے اس میں سے یوں ہی دے دینا، اللہ کے بندوں پہ خرچ کر دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ بہت شاخ گزرتا ہے، طبیعت پہ گراں گزرتا ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام، یہ قانون بنا دیا کہ فلاں فلاں اعمال کرنے پڑیں گے اور فلاں فلاں اعمال سے بچنا ہوگا۔ جو گناہ کے کام ہیں، جو برائی کے کام ہیں، ان کو چھوڑنا، ان کو ترک کرنا، ان سے باز آنا، یہ انسانی طبیعت پر بھاری ہوتا ہے، انسان کا دل جلدی آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام جب پہلی بار گئے اور جنت کو دیکھا تو دیکھا جنت میں اتنی ساری نعمتیں ہیں اور جنت میں اتنا زیادہ آرام و آسائش کا سامان ہے، تو جو بھی جنت اور اس کی نعمت تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، داخل ہونے کی کوشش کرے گا، داخل ہونے کی تمنا کرے گا، چاہت رکھے گا۔ کون ایسا ہوگا جو جنت کے بارے میں سنے اور اس میں داخل نہ ہونا چاہے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے، تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا اور اس کے بعد دوبارہ جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جا کر پھر سے معائنہ کرو جنت کا، تو جب گئے اور دیکھا کہ جنت میں جانے کا جو راستہ ہے بہت پرخطر ہے، مشقت بھری راہ ہے، آسان نہیں ہے، اس راہ سے گزرنا پڑے گا تب جنت ملے گی، یہ کام کرنا پڑے گا، ان کاموں سے بچنا پڑے گا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ شاید ہی کوئی شخص جو ہے نا اس راستہ کو عبور کر سکے، اس راستے پر گزر سکے، اس راستے کو طے کر سکے اور جو منزل ہے جنت وہاں تک پہنچ سکے، اس لیے کہ اس میں فلاں فلاں کام جو کہ بڑا مشقت والا کام ہے وہ کرنا پڑے گا، فلاں فلاں کام کو چھوڑنا پڑے گا جس کا چھوڑنا بہت بھاری ہے۔ تو اس طرح سے جنت اور جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کو دیکھ کر جبریل علیہ السلام نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ فلما خلق اللہ النار، جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا، جہنم کو بنایا، قال یا جبریل اذهب فانظر الیہا، کہ اے جبریل جاؤ اور جہنم کو دیکھ کر آؤ، فذهب فنظر الیہا ثم جاء فقال، تو جبریل علیہ السلام گئے، جہنم کو دیکھا، واپس آئے اور کہا اے رب وعزتک لا يسمع بها احد فيدخلها، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، جو بھی جہنم کے بارے میں سنے گا اور جہنم میں جو عذاب ہے اور جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں، جہنم کی جو سختیاں ہیں، جہنم کی جو مصیبتیں ہیں، جہنم کی جو پریشانیاں ہیں، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا تو وہ اس میں جانا پسند نہیں کرے گا۔ کوئی بھی شخص جہنم اور اس کے عذاب کے بعد جہنم میں جانا نہیں چاہے گا، پوری جی جان لگا دے گا جہنم میں نہ جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ جہنم اور اس کا عذاب بہت ہی خطرناک ہے، ناقابل برداشت ہے۔ ایسا کون ہوگا
جو جہنم کے بارے میں، اس کے عذاب کے بارے میں سنے گا، پھر بھی جہنم میں جانا چاہے گا، پھر بھی ایسا راستہ اختیار کرے گا جو اس کو جہنم میں لے جائے، پھر بھی ایسا کام کرے گا جو اس کو جہنم میں لے جائے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں چاہے گا کہ اس جہنم میں اور اس کے عذاب میں داخل ہو۔ فحفها بالشہوات، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جہنم کو شہوات اور خواہشات سے گھیر دیا، جہنم کو شہوتوں سے اور بری خواہشوں سے گھیر دیا۔ ثم قال یا جبریل اذهب فانظر الیہا، پھر کہا کہ اے جبریل جاؤ پھر سے دوبارہ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ فذهب فنظر الیہا، تو جبریل علیہ السلام گئے، دوبارہ دیکھا۔ ثم جاء فقال، دیکھ کر آئے اور کہا اے رب وعزتک لقد خشیت الا یبقى احد الا دخلها، اے میرے رب تیرے عزت کی قسم، اب تو مجھے ڈر ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو اس سے نجات پائے گا، شاید ہی کوئی ہو جو جہنم میں نہیں جائے، اس لیے کہ جہنم میں جانے کا جو راستہ ہے وہ شہوتوں سے بھرا ہوا ہے، خواہشات نفسانی سے بھرا ہوا ہے، راستہ بہت ہی خوشنما ہے، دل کو بھانے والا راستہ ہے، تو ہر کوئی چاہے گا کہ اس راستے پر چلے، اس راستے کو اختیار کرے، اس لیے کہ اس راستے پر چل کر وہ یہ سوچے گا کہ میری فلاں فلاں خواہشات، تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی، میری شہوتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو انسان ان خواہشات اور ان شہوات کو دیکھ کر، سن کر دھوکے میں پڑ جائے گا، بھٹک جائے گا جنت کے راستے سے اور جہنم کے راستے پر چلنا شروع کر دے گا۔ تو جہنم ہے تو بہت ہی خطرناک چیز، اس کا عذاب نہایت خطرناک ہے، لیکن جہنم کو شہوتوں اور خواہشوں سے جب گھیر دیا گیا ہے تو یہ اتنی دل فریب ہے، یہ جہنم اتنی دل فریب ہے اور اتنی دیدہ زیب ہے، اتنی خوشنما رہا ہے، راستہ اتنا بھانے والا ہے کہ سب اسی راستے پر چلنا شروع کر دیں گے، اور نتیجہ منزل کیا ہے؟ جہنم، جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ فرمایا جبریل علیہ السلام نے جہنم کو دوبارہ دیکھنے کے بعد۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ ہے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4744، اور اسی طریقے سے سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 2560، سنن نسائی میں روایت ہے، حدیث نمبر 3763، مسند احمد میں روایت ہے، حدیث نمبر 8648، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے، صحیح ابو داؤد میں شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 4744۔ محترم حضرات، یہ جو آخر میں آیا ہے کہ جہنم کو خواہشات سے اور شہوتوں سے گھیر دیا گیا ہے، یعنی کہ جہنم میں جانے کا جو راستہ ہے وہ تو گناہوں کا راستہ ہے، برائیوں کا راستہ ہے، لیکن انسان کی طبیعت میں جو ہے نا یہ ہے کہ وہ گناہوں کو پسند کرتا ہے، برائیوں کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ وہ گناہوں کو، برائیوں کو جو ہے نا کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، کھینچا ہوا چلا جاتا ہے جہنم کے راستے پر، اور شیطان تو ہے ہی اس کو بہکانے والا۔ تو بہت مشکل ہے کہ باوجود اس کے کہ جہنم اور اس کا عذاب بہت ہی خطرناک ہے، سخت ہے، ناقابل برداشت ہے، لیکن اس کا جو راستہ ہے وہ اتنا خوش نما ہے، وہ اتنا دل فریب ہے، اتنی کشش ہے اس کے اندر کہ ہر کوئی اس راستے پر چل پڑے گا۔ تو اب مجھے ڈر ہے، جبریل علیہ السلام نے کہا، کہ کوئی اس سے نجات پا سکے۔ محترم حضرات، یہ حدیث ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہمیشہ زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس سے معلوم ہوا ایک نظر میں کہ جنت کیا چیز ہے،
اور جنت کی نعمتیں کتنی حسین ہیں اور کتنی آرام دہ ہیں اور کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی کہ اس کے بارے میں اگر کوئی سن لے تو ضرور وہ اس میں کسی بھی حال میں جانا پسند کرے گا. اور جہنم اور اس کا عذاب اتنا سخت ہے اور اتنا دردناک ہے کہ جو بھی اس کے بارے میں سنے گا ضرور اس سے نجات پانے کی کوشش کرے گا. محترم حضرات، ہماری جو یہ زندگی ہے، ہماری یہ جو دنیا ہے، یہ آزمائش کی دنیا ہے، آزمائش کی جگہ ہے. جنت جو کہ خوشگوار ٹھکانہ ہے، جہاں خوشگوار زندگی ہوگی، نعمتوں سے بھری دنیا، اس کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. خاردار وادی سے گزرنا پڑے گا جنت تک پہنچنے کے لیے. اس کے لیے اس دنیا میں صبر کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، دل کو سمجھانا پڑے گا، نفس کو قابو میں رکھنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا پڑے گا، اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس سے باز آنا پڑے گا. اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسا کر لیں گے تو جنت میں جانا ہمارے لیے آسان ہے. ہم جنت میں ضرور جائیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اور جنت کی نعمتوں میں اور ہم ہوں گے اور ان سے لطف اندوز ہوں گے. لیکن اس کے مقابلے میں جہنم اور اس کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، المناک ہے، دردناک ہے. کوئی بھی جانا اس میں پسند نہیں کرے گا. لیکن اس کا جو راستہ ہے، اس کی جو راہ ہے، بڑی خوشنما ہے. ایسا لگتا ہے کہ پھولوں کی سیج ہے، پھول بچھے ہوئے ہیں اس راستے پر. اور یعنی گناہ کا راستہ، برائی کا راستہ، خواہشات نفسانی، شہوات نفسانی، انسان کا دل بڑا جلدی مائل ہوتا ہے، بہت جلدی آمادہ ہوتا ہے ان چیزوں پر. انسان کا جو نفس امارہ ہے، جو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، وہ انسان کو جو ہے بڑی جلدی تیار کر لیتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے پر، گناہ اور برائی کے راستے پر چلنے پر. اور پھر شیطان بہکاتا ہے پیچھے سے اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو ہے تو جہنم اور اس کا عذاب بڑا ہی خطرناک، لیکن اس کا جو راستہ ہے بڑا خوشنما، اس کے اندر بڑی کشش ہے اور اس پر انسان کھنچتا چلا جاتا ہے اس کی طرف. لیکن جو جنت اور اس کی نعمتوں کو اپنے سامنے رکھے گا، جہنم اور اس کے عذاب کو یاد رکھے گا، تو باوجود اس کے کہ جہنم کا راستہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ پھولوں سے بھرا ہوا ہے، آرام ہی آرام ہے، اور جو ہے نا موج مستی ہے، اور ساری خواہشات اور شہوتوں کی تکمیل ہے اس کے اندر، برا کام اور گناہ کا کام بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. جنت اور اس کی نعمتیں ہمارے سامنے ہوں گی، ہمارے دل کے آئینے میں، اور اسی طریقے سے جہنم اور اس کا عذاب جو بڑا ہی دردناک ہے، خوفناک ہے، ہم اس کو یاد رکھیں گے تو پھر ہم اس راستے پر، جہنم کے راستے پر نہیں چلنا چاہیں گے. جہنم کی راہ سے ہم اپنے آپ کو دور کر لیں گے اور جنت کے راستے پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں گے. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایمان کا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ صبر کا مسئلہ ہے. ہم ایمان لائیں جنت، اس کی نعمتوں اور وہاں تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، جو راہ ہے، اس پر، اور اس کے لیے جد و جہد کریں. اور اسی طریقے سے جہنم اور جہنم کے عذاب پر بھی ہمارا ایمان ہو، اور وہاں تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، جو راہ ہے، اس پر چلنے سے اپنے آپ کو باز رکھیں. اس کے لیے ہمت، حوصلے کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے، برداشت کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہم ضرور اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے اور جہنم اور اس کے عذاب سے نجات پا لیں گے. محترم حضرات، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی نعمتیں جنت اور اس کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں. دنیا کی جو خوشیاں ہیں، دنیا کا جو آرام ہے، دنیا کی جو آسائشیں ہیں،
دنیا میں جو ہم خواہشات کے پیچھے، شہوتوں کے پیچھے چلنے لگتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر ہم جو ہے گناہ اور برائی کے راستے پر چلنے لگتے ہیں، تو محترم حضرات ہم بھول جاتے ہیں جنت اور اس کی نعمتوں کو۔ دنیا کی خوشی، دنیا کی نعمت کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جنت اور اس کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی نعمت، دنیا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی بری خواہشات کو اور شہوتوں کو پوری کرنے کے لیے ناجائز طریقے سے، برے طریقے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس قدر ڈوب جائیں، اس قدر اس چکر میں پھنس جائیں کہ جنت اور جنت کی نعمتوں سے ہم محروم ہو جائیں۔ دنیا میں رہیں، دنیا میں جئیں، زندگی جئیں، ضرورت کے مطابق دنیا سے فائدہ اٹھائیں، جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کریں، لیکن دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح نہ دیں۔ دنیا کے چکر میں آخرت سے بالکل غافل نہ ہو جائیں، آخرت کو بھلا نہ بیٹھیں۔ ایسا ہوا تو ہم جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم اور اس کا جو عذاب ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی مشقت، دنیا کی پریشانی یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں جو ہمیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، آزمائشوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، نفس کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو برداشت کر لیں، اس پر صبر کر لیں، تو ہمارے لیے خیر چھپا ہوا ہے اس کے اندر، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جہنم اور اس کا عذاب بڑا ہی خوفناک ہے، دردناک ہے، المناک ہے، ہولناک ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ جہنم کے عذاب سے ہم محفوظ رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر جو مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی میں جو بھی کٹھنائیاں آتی ہیں، اور اسی طریقے سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، دین اسلام پر چلنے کی حیثیت سے اگر جدوجہد کرنا پڑتا ہے، پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں، خطرات ہمارے سامنے آتے ہیں، چیلنجز ہمارے سامنے منہ پھاڑے کھڑے ہوتے ہیں، تو اگر ہم استقامت سے کام لیں، ثابت قدمی سے کام لیں، اپنے ہمت اور حوصلہ کو بلند رکھیں، صبر سے کام لیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، برداشت کر لیں، جھیل لیں ان پریشانیوں کو، اور اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید رکھیں، یاد رکھیں کہ جہنم اور اس کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا ہی میں اگر ہمیں ہماری آزمائش ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ آخرت کی آزمائش سے بچ جائیں گے، جہنم اور اس کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو محترم حضرات، ہمیں ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی جینا چاہیے۔ ایسی زندگی ہم جئیں کہ اس کا راستہ جنت میں لے جانے والا ہو، ایسی زندگی ہم نہ جئیں کہ اس کی راہ جہنم میں لے جانے والی ہو۔ اور اسی طریقے سے محترم حضرات، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت میں جانا اور جنت کی نعمتوں کو پانا یہ آسان کام، اور یہ سودا جو ہے وہ سستا نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، اس کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، یہ بڑا مہنگا سودا ہے۔ جی ہاں، جہنم سے نجات پانے، جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم محنت کریں، ہم کوشش کریں، جد و جہد کریں، غفلت اور سستی کو ترک کر دیں۔ ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں
اور کہیں بھی دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہو تو ہم دنیا کو چھوڑ دیں، آخرت کو پسند کریں، آخرت کو چنیں، اس لیے کہ جہنم اور اس کے عذاب سے بچنا، جنت اور اس کی نعمتوں کو پانا یہ آسان کام نہیں ہے، مشقت بھرا کام ہے، مشکل بھرا کام ہے، یہ کوئی سستا سودا نہیں ہے، بڑا مہنگا سودا ہے، اس لیے کہ جنت سب سے قیمتی چیز ہے، لہذا اس کی قیمت بھی بہت مہنگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر، اس کی توحید، اس کی وحدانیت پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہوئے جس پر ایمان رکھنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، نیکی کے کام کو انجام دیتے رہیں، فرائض و واجبات کو ادا کرتے رہیں، سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے رہیں، اللہ کے لیے ہم اخلاص، عبادت اور بندگی کرتے رہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان، بھلائی کا کام کرتے رہیں، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتے رہیں، اور اسی طریقے سے جو گناہ کا راستہ ہے، جو برائی کا کام ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے، جس بات سے، جس کام سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، جو جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، جہنم کی راہ ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اس طرح سے اگر ہماری زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا اور ہم جہنم سے بچ جائیں گے۔ آپ نے ابھی دیکھا ایک نظر میں کہ جنت اور اس کی نعمتیں کتنی عالی شان اور خوشنما ہیں، لیکن اس کا راستہ کانٹوں بھرا ہوا ہے، اور جہنم اور اس کا کتنا دردناک ہے، لیکن اس کا جو راستہ ہے بڑا ہی دل فریب ہے، دھوکہ دینے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دانش مندی سے کام لیں، عقل مندی سے کام لیں، ہمارا نفس جو کہتا ہے، ہمارا دل، ہمارا من جو کہتا ہے، ہم وہ نہ کریں، ہم خواہشوں کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ ہمارا رب جو کہتا ہے، ہمارے رب نے جو حکم دیا ہے، ہمارے رب کی جو مرضی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو انشاءاللہ ہم جبریل علیہ السلام نے جو جنت کو دیکھ کر کہا، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کو گھیرے جانے سے پہلے، کہ جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا وہ ضرور جنت میں جانے کی کوشش کرے گا، تو ہم کوشش کریں کہ اس قبیل سے ہم ہوں، اور ایسے لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام آ جائے، اور اسی طریقے سے جہنم کو خواہشات اور شہوات سے گھیرے جانے سے پہلے جو جبریل علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ جو بھی جہنم کے بارے میں سنے گا وہ اس میں جانا پسند نہیں کرے گا، تو ہم کوشش کریں کہ ہم بھی ایسے لوگوں میں سے ہو جائیں، ایسے لوگوں میں سے ہو جائیں۔ ہم کوشش کریں کہ جنت کو جن چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے وہ گرچہ ہمارے لیے ناپسندیدہ، لیکن ہم اس کو کریں، تاکہ کریں اور جنت میں داخل ہو جائیں، اور جہنم کو جن چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے گرچہ اس کے اندر موج اور مستی ہے، لیکن ہم اس سے بچیں تاکہ ہم جہنم سے نجات پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ جنت میں جانے کا جو راستہ ہے اس راستے پر چلیں، اور جہنم میں جانے کا جو راستہ ہے اس راستے پر چلنے سے باز رہیں، تاکہ اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد جب آخرت کی دنیا قائم ہو تو ہم جنت اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں، جہنم اور اس کے عذاب سے نجات پا سکیں۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو، اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کا فضل و کرم ضرور ہمارا ساتھ دے گا۔ بس ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ ضرور ہمارے لیے راستہ اور راہ اور سبیل نکالے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔